ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو پورے 57 ممالک میں حج سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے اور دعا کریں کہ رب اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند نہ فرمائے۔ اور یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور بہرحال جیسے بھی ہے مقامی لوگ حج کریں گے، اور اللہ رب العزت حج کی برکت سے امت مسلمہ سے خصوصاً کرونا وبا کی یہ عالمی بیماری کو ختم فرمائے اور امت مسلمہ کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے پورے 10 دن جو ہے یہ رحمتوں برکتوں والے ہیں۔ جس قدر ہو سکے روزے رکھیں، رات کو قیام کریں۔ ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ شب برات ہو یا شب قدر ہو یا ماہ رمضان ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہی دن عبادت کے ہیں، تو والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں یہ فرمایا ہے کہ مجھے ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو اس کی 10 راتیں جو ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن 10 راتیں، یہ اتنے عظیم ہیں، اتنے برکتوں والے ہیں کہ رب کائنات نے ان بابرکت راتوں کی قرآن میں قسم فرمائی ہے اور ان کی فضیلت عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور خصوصاً 9 ذوالحجہ یعنی 9 تاریخ کو ہمارے یہاں اس امور یاد رکھتے ہیں آپ کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنا ہے آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح دوزانو بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو اور بلند آواز سے پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سارے بڑے اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ آپ گھر میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھی سکھائیں، اگر کبھی جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح بلند آواز سے اپنے تکبیر تشریق کہنی ہے۔ تو 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی اور ذکر نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ جو ایام تشریق کے دن ہیں ان میں اللہ کو یہ ذکر بڑا پسند ہے، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کے خلیل ابراہیم کی زبان پر جاری ہوا ہے اور رب کو پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم خطبہ عید الاضحیٰ عید قربانی کا دیتے ہیں نا، تو ہر خطبے سے پہلے ہماری زبان سے لفظ ادا ہوتا ہے اور حکم ہے کہ الحمدللہ سے ابتدا کریں، یعنی خطبہ شروع کریں تو ہر خطیب سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، اس کی منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی خطبے کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہونی چاہیے۔ ہر خطبے کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، لیکن عید قربا کا خطبہ ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے اب الحمدللہ سے اب ابتدا نہ ہو، فرمایا ابتدا آغاز ہو انہی کلمات سے جو خلیل اللہ کی زبان پر جاری ہوں گے۔ اس لیے ہر خطیب خطبہ دیتا ہے تو آپ نوٹ کریں زبان پر کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بلکہ صحابہ ان دنوں میں، آج 2 ذوالحجہ ہے نا، ذوالحجہ میں صحابہ اکرام گھروں میں سے باہر نکلتے، بازاروں میں جاتے، گلیوں میں جاتے، مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں، تو کیا زبان پر جاری ہوتا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ معلوم ہوا بلند آواز سے ذکر کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔
اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ ذہن میں ڈالتے ہیں غلط مسئلہ، وہ جی نماز فرض ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ حنفی سنی بریلوی سید العقیدہ لوگ یہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز میں خلل آتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ، اللہ کا ذکر کرنے سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ سارے بولے بے شک، اللہ کا ذکر کرنے سے نماز میں خلل واقع، سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آپ خانہ کعبہ میں جائیں، اللہ ہم سب کو لے کر جائے، اب وہاں دیکھیں کہ ہر نماز کے بعد جو ہی امام کعبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ آج بھی آپ اگر لائیو دیکھنا چاہیں تو یہ منظر آپ تک سکتے ہیں، جو ہی امام سلام پھیرتا ہے زبان پر، ہر حاجی کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، تلبیہ جاری ہو جاتا ہے، اور پیچھے لوگ ایک نہیں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کا ذکر کرنے سے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل، 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد حکم ہے پیچھے لوگ نماز پڑھ بھی رہے ہوں، نماز پیچھے لوگ پڑھ بھی ہو رہے ہوں، بالکل 3 رکعتیں رہتی ہیں، 2 رکعتیں رہتی ہیں، 1 رکعت رہتی ہے، کھڑے ہو گئے مقتدی، اور حکم ہے ایک خیال نہ کرو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حکم ہے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ سارے بولو، بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، یاد رکھ لیں، بلند آواز سے پڑھنا۔ بہرحال میں یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ نماز میں، حالت نماز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ذکر کرنے سے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو نماز میں اگر خلل واقع ہوتا ہے، توجہ ہٹتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کمزوری ہے، نماز میں کمزوری ہے، اس لیے کہ جب رب سے لو لگ جاتی ہے اور نماز میں خشوع اور خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جھونپڑی کو آگ لگ گئی، لوگ پانی لے کر آ رہے ہیں اور شور ہے، پانی لاؤ آگ بجھاؤ، آپ نماز پڑھتے رہے، اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا حضرت وہ جھونپڑی کو آگ لگ گئی تھی، آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ وہاں خدا کی قسم میں تو اپنے رب سے لو لگا کر کھڑا ہوا تھا، مجھے کوئی خبر، معروف ہے حدیث میں آتا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کی پنڈلی میں تیر چبھ گیا اور وہ تیر نکل نہیں رہا تھا، اور حکم ہوا جب میں سجدے میں جاؤں تو میرا تیر کھینچ لینا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ حالت نماز میں ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ علی کی وہ نماز ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم چہرے کا رنگ فق ہو جاتا اور آپ کا جسم اقدس موم کی طرح نرم ہو جاتا، چہرہ اقدس موم کی طرح نرم ہو جاتا، اس لیے سجدے میں گئے، جسم موم کی طرح نرم ہو گیا، تیر نکال لیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک سانپ پر چھت پہ ہے، لوگوں نے ڈنڈا دیے مارنے لگے، اور آپ نماز میں مشغول رہے، جب سلام پھیرا نا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں چلا؟ وہ اتنا ہم تو ڈنڈے مارے شور کر رہے تھے، سانپ تھا وہاں۔ خدا کی قسم ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا، وہ تو اپنے رب سے لو لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ ان سے پوچھیں، نماز پڑھنا سیکھے، میری بات سنیں، کیا نماز ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضور فرماتے پہلا طریقہ یہ یاد رکھ سیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں مصلی پر یوں نماز پڑھیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میری سرکار نے، امام الانبیاء نے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے ام سلمہ، اے مومنوں کی ماں ام المومنین، جب مصلی پر کھڑا ہوا کر تو ایسے نماز پڑھ کہ شاید
یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہو۔ آپ سب نمازی ہیں، جب مصلی پر کھڑا ہوا کریں تو یوں نماز پڑھیں کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر ہم میں سے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو آخری جمعہ ہے، جمعے کے بعد قبر میں جانا ہے سیدھا، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا، وہ کیسے رکوع کرے گا، وہ کیسے رکوع کرے گا، کیسے تلاوت کرے گا، کیسے سجدہ کرے گا، وہ بنا بنا کر نماز پڑھے گا کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کا نسخہ خود محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ بہرحال آج میرے سامنے کئی موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تسلسل کے ساتھ کئی خطبات میں جاری ہے۔ دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں وہیں سے سٹارٹ کر لوں، شروع کر لوں، آغاز کر لوں، لیکن وقت کی قلت کے سبب آگے میں دیکھ رہا ہوں 31 جولائی کو آخری جمعہ ہوگا، 31 جولائی کو آخری جمعہ ہوگا، اس کے بعد پھر آگے جو جمعہ آئے گا وہ صاف بات ہے کہ 18 ذوالحجہ کے قریب، 18 ذوالحجہ کو شہادت عثمان غنی ہے اور موضوع تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ جمعہ ہے یا اگلا جمعہ ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس جمعے کو چونکہ آگے حج بھی آ رہا ہے تو کچھ تذکرہ حج کا ہو جائے، ادھر بھی حاضری لگ جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو کر رہے ہیں اس میں چند ہیڈنگز جو ہے، چند جو ہے باتیں وہ میں شارٹ کٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تفصیل اگر بیان کرنا چاہیں تو زندگی بیت جائے مگر کبھی خلیل کا ذکر مکمل نہ ہو، اور جب ذکر سن رہے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بولیے اللہ کی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے خود فرما دیا ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، جہاں نبیوں کا ذکر ہو رہا ہو سمجھو خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک اور رب کائنات نے سورہ انبیاء میں اتنے پیارے انداز میں فرمایا ہے، اور اگر عربی آتی ہو تو پھر لطف آتا ہے۔ اگر لطف حاصل کرنے کے لیے اتنا بتاتا ہوں، آج بھی یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا، عامل عمل کرنے والے، تسبیح کرنے والے، صوفی پیر بزرگ جو ہوتے ہیں، میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے، یہ آپ بخار ہوتا ہے نا، شدید بخار ہوتا ہے، شدید بخار، آپ نے پانی لیا، کپڑا لیا، گیلا کیا، آپ نے فرمایا ٹمپریچر چیک کرو جی 104 ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اب 104 103 خطرناک ٹمپریچر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھو قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، 101 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد ٹمپریچر چیک کرے، اگر 104 ہے 103 پہ چلا جائے گا۔ توجہ ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخار بھی جہنم کی آگوں میں سے ایک آگ ہے اور اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ تصور آج کا نہیں ہے کہ شدید بخار ہو تو آپ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، پاؤں پہ، ہاتھوں پہ، پیشانی پہ ٹھنڈا پانی لیں اور کپڑا لیں اور پاؤں پہ لگائیں، ہاتھوں پہ لگائیں، پٹیاں کریں۔ یہ سنیں، یہ کسی ڈاکٹر کی ایجاد نہیں ہے، یہ خود مصطفیٰ کا عطا کردہ نسخہ ہے۔ اور پھر جو صوفیہ اکرام عامل لوگ ہیں، میں نے یہ منظر دیکھا، حضرت نے فرمایا 101 دفعہ پڑھو، اب 104 سے 103 پہ آیا، آپ نے فرمایا پھر 101 دفعہ پڑھو، 101 دفعہ سارے پڑھے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اب بخار 103 سے 102 پر آ گیا، آپ نے فرمایا پھر پڑھو 101 دفعہ، اب پھر 101 دفعہ پڑھا، پھر پٹیاں کرتے رہے، پھر دیکھا 101 پہ آ گیا، آپ نے فرمایا پھر 101 دفعہ، پھر پڑھو، اب 100 پہ چلا گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں آپ یقین رکھ کر یاد رکھ لیں، یقین محکم عمل پیم محبت فاتح عالم ہے، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ میں ایک پینٹ کوٹ ٹائی والے کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوا تھا اور سگریٹ پہ سگریٹ لگا رہا تھا۔ بعض لوگ یہ پینٹ کوٹ ٹائی کے اندر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے
اتنا طاقتور ہوتا ہے. جب میں اس سے گفتگو کرنے لگا اس نے کہا مولانا میری بیٹی کو کینسر ہو گیا, شوکت خانم کی رپورٹ ہے اور میرے گھر پہ موجود ہے, اور ہم دونوں نے میاں بیوی نے قرآن پڑھ کر بچی کا علاج کیا, آج صحت مند ہے. اس لیے کہ قرآن میں شفا ہے. بولو قرآن میں. اللہ نے خود فرمایا قرآن میں, یہ قرآن ہی آپ کے پاس خالص ہے نا پاکستانیوں, وفی شفاء للناس, شہد خالص مل جائے اس میں بھی شفا ہے, کلونجی میں شفا ہے, آیت الکرسی میں موت کے علاوہ ساری بیماریوں کی شفا ہے, سورۃ الفاتحہ میں شفا, اس میں کوئی شک. اور کیا منظر ہوگا حضرت صاحب جب 4000 سال پہلے, آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے میرے رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, اے آگ میرا خلیل آ رہا ہے, خیال کرنا نہ زیادہ ٹھنڈی ہونا, برف بن جانا, نہ برف بن جانا تے نہ گرم رہنا. اور یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے, کہا جس دن رب نے یہ فرمایا نا یا نار کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, کہا خدا کی قسم پوری رب کی کائنات میں کوئی عورت آگ پر ہانڈی اور روٹی نہیں بنا سکی, ساری کائنات کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور اللہ نے فرمایا سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا. پتہ کیسے؟ یہ بلبل کو دیکھا آپ نے, بلبل کو, سارے بولو بلبل کو سو ہے نا پیار ہے باغوں کے ساتھ. علامہ نے کہا تھا بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ بلبل کو باغوں سے پیار ہو گیا ہے. یہ پیار کب سے ہوا پتہ ہے؟ بلبل, یہ بلبل وہ خوش نصیب پرندہ ہے, کبھی تکیں اس کو. بلبل وہ خوش نصیب ہے, اس کی چونچ میں پانی ہے. اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا دوستو آؤ چونچ میں پانی لو اور چلو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی ہے نا, آگ کے اوپر چلو, چونچ میں پانی لو, اوپر جا کر پھینکو. سہیلیوں نے کہا بلبل ایک قطرے پانی سے آگ تو نہیں بجھ سکتی. بلبل بولی, اس نے کہا وہ چھپکلی کو دیکھو, کرلی کو دیکھو, وہ پھونکے مار رہی ہے, وہ پھونکے مار رہی ہے. اس سے پوچھا پھونکے کیوں مار رہی ہیں؟ چھپکلی سے. چھپکلی نے کہا پھونکے مار رہی ہوں آگ اور بھڑکے. اور مصطفیٰ نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا جو غصے کے ساتھ ایک چوٹ مارے زور نال تے چھپکلی کو مار دے, فرمایا اینا ثواب ہے جنہیں کافر کو قتل کر کے جا رہے ہیں. اور ہماری اماں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ, آپ نے ڈنڈا پیسے رکھا ہوا تھا, ڈنڈا. پوچھا یہ ڈنڈا کسے رکھا ہوا ہے؟ فرمایا جب سے مصطفیٰ سے سنا ہے نا, جب سے مصطفیٰ سے سنا ہے, فرمایا چھپکلی کو مارنے سے کافر کا ثواب ملتا ہے, تب سے ڈنڈا اسپیشل بنا کر رکھا ہوا ہے, جب چھپکلی نظر آتی مار دیتی ہوں. اور بلبل نے کہا وہ دیکھو وہ پھونکے مار رہی ہے چھپکلی, اور میں چونچ میں پانی لے جا رہی ہوں. اور سہیلیوں نے کہا چونچ میں پانی ہے, قطرہ ہے, اس سے آگ تو نہیں بجھے گی. پتہ کیا کہا بلبل نے؟ بلبل نے کہا یاری نبھانا میرا کام ہے, یاری نبھانا میرا کام ہے, آگ بجھانا مولا کا کام ہے. چونچ میں پانی لی, کہا یاری نبھا رہی ہوں, بس یاری نبھانا میرا کام ہے, آگ بجھانا مولا کا کام ہے. اب میرے بل دیکھو ادھر چونچ میں پانی لیا, ادھر قطرہ پانی کا آگ میں آیا, ادھر رب کا حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے خلیل پر سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا. اب پتہ ہے کیا, ادھر خلیل گئے, ادھر بلبل نے بھی اتباع خلیل میں آگ میں چھلانگ لگا دی. اللہ کی قسم رب نے فرمایا اے آگ جیسے خلیل کے لیے سلامتی والی بن گئی ہیں, ویسے بلبل کے لیے بھی سلامتی والی بن جا. اب وہ جتنی آگ تھی, اب کوئی امرود کی لکڑی تھی, امرود کا درخت, میرے بندے کے ایمان دادا ہوگا, امرود کی لکڑی, امرود کا درخت, آم کی لکڑی, آم کا درخت, مالٹے کی لکڑی, جناب مالٹے کا درخت, جس درخت کی لکڑی تھی وہی درخت بن گیا, وہ پورا باغ بن گیا. خلیل اللہ اس میں ٹہلنے لگے.
چہل قدمی کرنے لگے، سیل کرنے لگے. اب بلبل کو اس دن سے باغوں سے پیار ہو گیا ہے. میں ایک جملہ آپ سے بھی کہہ دوں، اگر بلبل کا عقیدہ سچا ہو، پیار ہو، اور خلیل اللہ کی اتباع میں آگ میں چھلانگ لگا جائے، آگ گلزار بن جائے، اے امتی تو بھی حضور کی محبت میں حضور کی سنتوں سے پیار کر، حضور کی اتباع کر، انشاءاللہ تیرے لیے بھی جہنم کی آگ بجھ جائے گی. اچھا بس اب سوات رسا سرتے گانڈے کے دسو. اب ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی، اور پھر نمرود خود دیکھ رہا ہے، نمرودی دیکھ رہے ہیں. اور چاہیے یہ تھا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر سارے پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ. حق ہے نا؟ معلوم ہوا بعض لوگ حق جان کر بھی حق کو مانتے نہیں ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا امر ہوا، فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. بس اب خلیل جا رہا ہے، جہاں رب کا حکم ہوگا وہاں جا کر ٹھہرے گا. فرمایا خلیل ہجرت کر، اب بابل کو چھوڑ اور سفر شروع کر. سفر شروع کیا. فرمایا خلیل جہاں جہاں زمین پر تیرے مبارک قدم لگیں گے وہاں میرا گھر مسجد بنا دیا جائے گا. آج بھی دیکھیں جہاں خلیل اللہ علیہ السلام بابل سے نکلے، جہاں مکہ مکرمہ تک گئے، جہاں جہاں پڑاؤ کیا، جہاں جہاں نماز پڑھی، آج وہاں وہاں مسجد آباد ہے، مساجد آباد ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ وہ ہیں جن پر کچھ لوگوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے ہیں. میں ان جھوٹوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی جھوٹ سے پاک ہوتا ہے. بولو سارے، نبی جھوٹ سے، کبھی نبی کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ جی جب ابراہیم علیہ السلام چلے، حضرت سارہ سلام اللہ آپ کی زوجہ ساتھ تھی، اور آگے بادشاہ مصر جو ہے وہ عورتوں کو شوقین تھا. جب کوئی عورت اسے پسند آتی، اگر بھائی ہوتا، باپ ہوتا، یعنی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کو پیسے دے کر لڑکی لے لیتا، اس سے نکاح کر لیتا. تھا مسلمان. تو اگر کسی کا خامد ہوتا تو عورت پسند آ جاتی تو خامد کو قتل کرا لیتا، اس عورت سے نکاح کر لیتا. اب یہ اس کا روٹین چل رہی تھی. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سارہ، اگر بادشاہ وقت پکڑ لے تو میں جو ہے میں جب اس کے سامنے جاؤں گا، پوچھے گا یہ سارہ کون ہے، تو میں کہوں گا ہاذہ اختی، یہ میری بہن ہے. اور جب آپ سے پوچھے یہ کون ہے تو آپ نے بتانا ہے یہ میرا بھائی ہے. اور آپ نے وضاحت بھی فرما دی، یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ کبھی بھی بیوی بہن نہیں ہو سکتی. آپ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہاذہ اختی، یہ میری بہن ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے فرمایا تم میرے ہم مذہب ہو، جیسے آپ اسلامی بہن کہتے ہیں نا. تو آج بھی رشتے میں جس کی بیوی ہے، مسلمان ہے، وہ اسلامی بہن ہے. فرمایا اسلامی رشتے کے لحاظ سے تو میری بہن ہے، حقیقت میں تو میری زوجہ ہے، لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے میں یہ توریہ بولوں گا. اب میری بات غور سے سنیے، یہ جملہ ہے توریے کا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور امام سرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ہے. یہ امام سرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جھوٹ اور توریے میں فرق کرنا آ جائے، یعنی جھوٹ کیا اور توریہ کیا ہے، دونوں میں فرق کرنا آ جائے تو وہ پوری دنیا میں کاروبار کرے، بزنس مین بن جائے، کبھی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی. معلوم ہوا ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. اب میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے توریے کا جملہ. بولیے کس کا ہے؟ توریہ، جھوٹ نہیں بولا. اور میں اس کی دوسری مثال لیتا ہوں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے تھے تو آگے ایک بندہ ملا، اور وہ صاف بات ہے کہ 100 اونٹوں کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے گھر سے نکلے تھے. اب اس بندے نے پوچھا کہ اے ابو بکر من حاضر رجل، یہ بندہ کون ہے؟
تو جو پوچھنے والا سوال کرنے والا تھا وہ یہ سمجھا کہ یہ بندہ ساتھ بٹھا رکھا ہے، یہ راستہ نہیں جاتا اور اس لیے ساتھ بٹھا رکھا ہے، راستہ بتا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حاضر رجل یہدینی الی الصراط، یہ بندہ مجھے سیدھی راہ بتانے والا ہے، یہ بندہ مجھے سیدھی راہ بتانے والا۔ آپ بات کو سمجھیے کہ جو آپ کا مخاطب ہے، آپ مخاطب ہیں، وہ آپ کا مخاطب جو ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ راستہ بتانے والا ہے، اور آپ کی مرادی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میری مرادی اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرا نبی مجھے اللہ کی طرف سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ سمجھے نا آپ؟ اب یہ ہو گیا توریہ۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرا سخت امتحان ہوا، فرمایا صدیق اکبر کی ڈگری تھی میرے پاس، صداقت کی ڈگری تھی، سچائی کی ڈگری تھی۔ سرکار نے فرمایا صدیق اکبر ہے، فرمایا اگر میں جھوٹ سچ بولتا ہوں یار کی جان کو خطرہ ہے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں صداقت کی ڈگری چھن جانے کا خطرہ ہے۔ فرمایا رب نے میرے ذہن میں ڈالا ابو بکر یہ کہے حاضر رجل یہدینی الی الصراط، یہ بندہ مجھے سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ آپ نے توریہ کا جملہ بولا، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ابراہیم نے جھوٹ، بولو ابراہیم نے جھوٹ، یاد رکھ لیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ نسی امام نسی فرماتے ہیں کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی خطا سے پاک ہوتے ہیں، نبیوں سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی، یاد رکھ لیں، اور فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اور ضمناً یہ بتا دوں کہ نبی معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لیکن اہل بیت اطہار، صحابہ، ولی، غوث، کتب، ابدال، اللہ کے نیک بندے ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق معصوم نہیں مگر اللہ کی رحمت سے محفوظ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے، بولو سارے، اللہ کی رحمت سے محفوظ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب امتحان ہے، سخت گھڑی ہے، آئی فوج، پولیس پکڑ لیا، مائی سارہ کو لے کر گئے بادشاہ کے سامنے، اور اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ یہ سارہ کون ہے؟ حضرت یوسف پیغمبر کی دادی ہے، یوسف پیغمبر کی، یہ جو یوسف پیغمبر کو حسن ملا ہے نا، میراث میں ملا ہے، اور اتنا بڑا حسن کہ حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اللہ نے حسن کو پیدا کیا نا، خوبصورتی کو پیدا کیا، حسن و جمال کو پیدا کیا، اللہ نے 100 حصے فرما دیے۔ کتنے حصے کر دیے؟ سارے بولو کتنے حصے کر دیے؟ 100 حصے کر دیے۔ حضور فرماتے ہیں 100 حصے کر دیے، ان میں سے 99 حصے یعنی ایک گھٹ 100 رب نے مجھ محمد کو عطا فرما دی۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ 99 حصے حسن رب نے اکیلے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں جو 1% ہے نا، 1% فرمایا رب نے اس کے بھی 2 حصے کر دیے، 2 حصے کر دیے، اور 1/2 یوسف پیغمبر کو عطا فرما دیا۔ باقی یہ جو دنیا میں مشہور ہے نا، اللہ نے آدھی دنیا کا حسن یوسف پیغمبر کو عطا فرمایا۔ یہ یاد رکھ لیں، جو آدھی دنیا کا ہم جو کہتے ہیں یہ وہ 100 میں سے 99% مصطفیٰ کو عطا فرمایا، تو جو 1% ہے اس کے 1/2 2 حصے کیے، آدھا یوسف پیغمبر کو عطا فرمایا، اور باقی جو بچ گیا 1/2 آدھا اس کے بھی 2 حصے کر دیے، 2 حصے کر دیے۔ ان میں سے 1/4 حصہ رب نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو عطا فرما دیا، زوجہ ابراہیم کو، اور باقی جو بچ گیا 1/4 وہ رب نے قیامت تک کے لیے پوری دنیا میں تقسیم فرما دیا۔ اب آپ کو جو کہیں بھی حسن کی جھلک نظر آتی ہے یاد رکھ لیں، کہیں بھی خوبصورتی نظر آتی ہے یاد رکھ لیں، وہ 1/4 حصے کی جھلک نظر آتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو خطرہ، میری بات سنیں، 1/4 دیکھ کر گم ہونے والوں، جہاں مصطفیٰ حسن قل کے مالک ہیں، حسن قل کے مالک، اور 1/4 پانے والی سارہ سلام اللہ علیہ۔ اب اس کے منہ میں پانی آیا اور اس نے کہا یہ عورت کون ہے؟ تعارف کروایا، انہوں نے کہا جی باہر ایک مرد بیٹھا ہے، ساتھ ان کے تھا۔ اب پوچھا ابراہیم سے، بولا عورت کون ہے؟ کہا حاضی اختی، یہ میری بہن ہے۔ اب سارہ سے پوچھا یہ میرا بھائی ہے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں قصہ کہانی کی نہیں سناتا ہوتا، بولیے کس حدیث میں ہے؟ صحیح بخاری، سارے بولے کس میں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اور جب سارہ سلام اللہ علیہ گئی، اب دیکھیں اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں کیسے محفوظ فرماتا ہے، کیسے محفوظ فرمایا۔ سارہ سلام اللہ علیہ سامنے گئی، اب اس نے نیت بد ہوئی، اس نے ہاتھ بڑھایا، جب ہاتھ بڑھایا
اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہاتھ شل ہو گیا، بے حس و حرکت ہو گیا، ہاتھ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ جب ہاتھ میں طاقت نہ رہی تو چیخے مارنے لگ گیا۔ اس نے کہا، سارا سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں، یہ فالح زدہ ہو گئے ہیں اور میں آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ لیکن اس نے پھر ویسے ہی کیا، ہاتھ صحیح ہو گیا آپ کی دعا سے، پھر اس نے ہاتھ بڑھائے، پھر ہاتھ شل ہو گیا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا کیا۔ پھر مائی سلام اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی، میں آپ دعا فرمائے اللہ میرا ہاتھ صحیح کر دے۔ ہاتھ صحیح ہو گیا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ کی اللہ حفاظت کیسے فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کی دادی جان حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جن کے آگے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، حضور کے دادا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب کیسے یہ حضرت ہاجرہ ابراہیم کے نکاح میں کیسے آئی؟ اب اس بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ جیسے سارا ہے نا، سارا، فرمایا سارا تیری طرح میں نے ہاتھ بڑھایا ہے، ہاتھ بے حس و حرکت ہو گیا۔ فرمایا کہ میرے پاس اور ہے عورت، اس کی طرح بھی جب بھی ہاتھ بڑھاتا ہوں نا تو میرا ہاتھ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کر، تو بھی جا، آزاد ہے، اس کو بھی لے جا، اس کو بھی بطور گفٹ دے رہا ہوں تحفتاً، اس کو بھی لے جا تو ساتھ۔ اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ہاجرہ اور سارا سلام اللہ علیہ رہیں بادشاہ وقت کے گھر میں، مصر میں رہیں، مگر رب کائنات نے محفوظ فرما کر رکھا۔ اس لیے کہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو رب کی حفاظت میں ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بھی کبھی نہیں کر سکتی۔ اصل میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک عورت حج کرنے گئی، اب خامد ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، گھر سے نکلے۔ اس دور میں، پرانے دور میں لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کرتے، پھر آج بائی ایئر سفر نہیں ہوتا تھا، بیری بیڑے ہوتے تھے، سمندر کراس کرتے اور پھر کئی مہینے میں لگ جاتے اور بڑی مشقت کے بعد جا کر وہاں پر پہنچتے۔ اب وہ جب بیری بیڑے میں بیٹھے نا، سمندر کراس کرنے لگے، اب اچانک طوفان آیا، بیری بیڑا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا۔ جب صبح سورج نکلا تو وہ عورت ایک پھٹے پر بیٹھی ہے اور دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں ہے۔ اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک حبشی جو ہے پھٹے پر بیٹھا ہے، اس کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تو میرے دل کی خواہش پوری کر۔ اس نے کہا خدا کا خوف کر۔ طوفان آیا، پورا جہاز بیڑی بیڑا کرش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور تیرے سر پر شیطان سوار ہے۔ اس نے کہا نہیں میری خواہش پوری کر۔ اس نے بہانہ بنایا، اس نے کہا رک جا چند منٹ، میں بچے کو دودھ پلا لوں، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ رو رہا ہے، میں دودھ پلا لوں۔ اب دودھ کا بہانہ بنایا، اس نے دودھ پلانے لگی، اس ظالم نے، حبشی نے پاؤں سے پکڑا بچے کو اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب ماں کی چیخ نکلی۔ یہ یاد رکھ لیں، جب دل دکھی ہوتا ہے، یعنی کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، شکستہ دل ہوتا ہے، یاد رکھ لیں جب بندے کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، شیخ عبد القادر جیلانی میرے بندوں کو بتا دے کہ شکستہ دل، ٹوٹے دل فقیروں کی دعوت کیا کریں کہ میں اللہ اکثر ان کے یہاں مہمان ہوتا ہوں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں شکستہ دل، اور جب دل سے دعا نکلتی ہے، اب مائی نے دل سے پکارا، دل سے پکارا، اب دل سے پکارا، کہا مولا مسافر ہوں، تیری مہمان ہوں، تو میزبان ہے۔ گھر سے نکلی حج کرنے کے لیے، خامد خدا جانتا ہے کہاں گیا، اور بچہ تھا وہ بھی سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھیے کہ رب کائنات جس کی حفاظت کرتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ اب اس نے سمندر میں پھینک دیا حبشی نے۔ پیچھے سے جہاز آیا اور جہاز والوں نے دیکھا ایک جانور کی پشت پر دودھ پیتا بچہ، شیر خوار جو ہے وہ پشت پر بیٹھا ہے۔ ہاتف غیب سے آواز آئی، اے جہاز والو اگر سلامتی چاہتے ہو اس بچے کو اپنے جہاز میں بٹھا لو۔ آواز آئی ایک دفعہ، دو دفعہ، جب بار بار آواز آئی انہوں نے قریب گئے، اس بچے کو اٹھایا، جہاز میں رکھا، آگے بڑھے تو وہی عورت پھٹے پر بیٹھی جس کا بچہ سمندر میں پھینکا، تو وہ پھر قریب آیا حبشی
اس نے پھر شکستہ دل کے ساتھ, ٹوٹے دل کے ساتھ رب کو پکارا, کہا مولا میں تو مسافر تھی اور سنا ہے جو حج کے لیے گھر سے نکلے تو میزبان ہوتا ہے, وہ مہمان ہوتا ہے, میں تیری مہمان ہوں, تو میرا میزبان ہے, میں گھر سے نکلی, پکارا رب کو, کہا مولا سنا ہے یا ارحم الراحمین تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے, سمندر کے اندر مچھلیوں کی پکار کو سننے والے, کیڑوں پتھروں کے اندر کیڑوں کی پکار کو سننے والے, میری پکار کو سن لے اور اس کے شر سے مجھے بچا لے, میری عزت کو بچا لے. اب اس نے پکارنا تھا, حبشی کو پکڑا مگر مچھ نے ٹانگ سے کھینچا, سمندر میں لے کر چلا گیا, اس کی عزت کو بچایا. پھر آگے دیکھا وہ جہاز آیا, ہاتھ کھڑا کیا, جہاز قریب آیا, اس آواز آئی اس عورت کو بھی اندر بٹھا لو اگر سلامتی چاہتے ہو. عورت کو اندر بٹھایا, اس نے دیکھا جہاز کے اندر بچہ ہے, اس کا بیٹا ہے. اس نے کہا یہ بیٹا میرا ہے, مجھے دو. اس نے کہا مائی صاحبہ کیا ہو گیا, تمہارا بیٹا کہاں سے آ گیا, سمندر میں سے تم پر رحم کیا ہے, اندر بٹھایا ہے, بچہ تمہارا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں. اس نے کہا اصل واقعہ بتا. اس نے کہا یوں ہم دونوں میاں بیوی نکلے, جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, میں پھٹے پر بیٹھی تھی, یوں حبشی آیا, سارا واقعہ بتایا. اس نے کہا یہ میرا واقعہ پیش آیا. اس نے کہا پھر سن, خدا کی قسم جب ایک جانور کی پشت پر یہ بچہ بیٹھا تھا, حاتم غیب سے آواز آئی, آگے بڑھی تو اب سفر شروع کر دیا. چلتے چلتے بالآخر اب حدیثوں میں آتا ہے کہ سارا نے مشورہ دیا, مجھ سے تو اولاد نہیں ہوتی, آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں. ہاجرہ سے نکاح کرایا, اللہ نے بیٹا دیا, اور بیٹا بھی کیسا کہ حضرت صاحب میں نے کتاب میں پڑھا 99 100 سال کے قریب عمر ہونے والی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سارے سفید ہو گئے, 100 سال کی عمر ہونے والی ہے. اور پہلی بیوی مائی سارا نے کہا مجھ سے تو اولاد نہیں ہوتی, میں تو نا امید ہوں, اب بانجھ ہوں, آپ ایسا کریں ہاجرہ سے نکاح کر لیں, ان سے اللہ کو بیٹا عطا فرما دے. پھر قرآن کہتا ہے رب حب لی من الصالحین, دعا بھی کرتے رہے. اب رب نے رو رو کر رب سے بیٹا لیا 100 سال کی عمر میں, اور جب بیٹا ملا نا, میری بات سنیں, دودھ پیتا بچہ گود میں آیا, کتنا خوبصورت ہے. اور فرشتوں نے کہا یا اللہ خلیل اپنے بیٹے سے بڑا پیار کر رہا ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے, سبب پیدا ہوتے ہیں. کیسے؟ سارا سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے ابراہیم ہاجرہ کو لے جا کہیں بیابان جنگل میں چھوڑا. اب انہوں نے حکم فرمایا. اب آگے نبی وہ ہوتا ہے جو ہر کام رب کی مرضی سے کرتا ہے. کہنے سبحان اللہ. نبی ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. حکم ہوا ٹھیک ہے, لو ہاجرہ کو لو, اسماعیل کو لو اور جاؤ بیابان جنگل میں. قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے. حاضرہ سلام اللہ علیہ اسماعیل کو لیا. آج سے 4000 سال پہلے جہاں آج خانہ کعبہ ہے, نہ آب زمزم کا کنواں نہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ جو ہے یہ ایک ریت کا ٹیلہ بن گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا تھا نا, سیلاب آیا, روئے زمین پر پانی تھا. اب وہ خانہ کعبہ ریت اوپر آ گئی, نیچے رہ گیا. اور جب پانی آیا نا تو نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 40 دن تک گھومتی رہی. مطلب یہ ہے کہ نوح پیغمبر 40 دن تک خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے, اور پھر وہ جودی پہاڑ پر جا کر لگی. اور وہیں جب پانی خشک ہوا, ریت کا ٹیلہ اوپر بن گیا, اب کوئی پانی نہیں قریب ہی. اور ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے, نگاہ نبوت سے تکا, یا رب کا گھر ہے جہاں صفا مروہ ہے نا, صفا مروہ یہ 2 پہاڑیاں تھیں اس وقت. اور جہاں آج مقام ابراہیم ہے اور آب زمزم کا چشمہ ہے, اس مقام پر جا کر بیوی کو چھوڑا, بیٹے کو چھوڑا. اور چھوڑ کر جب واپس پلٹے نا تو مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا, فرمایا کہ اے ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فرمایا خاموش رہے, حکم تھا رب کا, امتحان تھا. لیکن مائی ہاجرہ نے پوچھا, کہا ابراہیم چلو مجھے تو چھوڑ کر جاؤ, مگر رو رو کر پچھلی پہرے یہ بچہ لیا ہے رب سے, اس کا تو احساس کرو, اسے ساتھ لے کر جاؤ.
آگے حکم ہوا، فرمایا ہاجرہ صبر کرنا، صبر کرنا، اور اتنا پوچھا کہ اتنا مجھے تسلی کے لیے بتا، اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا رب کا حکم ہے؟ جب فرمایا نا رب کا حکم ہے، میرے بندے کے ایمان تازہ ہوگا۔ کہا، اب اشارہ کیا سر سے، پوچھا کیا رب کا حکم ہے؟ اشارہ کیا کہ ہاں رب کا حکم ہے۔ اب جب اتنا کہا تو کیا توکل علی اللہ کا اعلیٰ درجہ ہے بھائی ہاجرہ کا، میرے نبی کی دادی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی کوئی خیرات مل جائے، وانا توکل علیہ کی خیرات ہمیں بھی مل جائے۔ کیا اعلیٰ درجہ ہے توکل علی اللہ کا، کیا پیار بڑا جملہ فرمایا۔ فرمایا بھائی ہاجرہ نے کہا خلیل اگر رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے پھر کوئی پرواہ نہیں، فی امان اللہ۔ کہا ہاجرہ اتنی دلیر ہو گئی، اتنی بہادر ہو گئی؟ فرمایا ہاں اتنی بہادر اس لیے ہوں۔ فرمایا میں نے وہ منظر سنا ہے کہ جب آپ کو رب نے آگ میں ڈالا تو رب نے آگ میں نارے نمرود میں آپ کی حفاظت فرمائی۔ فرمایا میرا اللہ پر کامل بھروسہ ہے کہ جو میرے خامد ابراہیم کو نارے نمرود میں، آتش نمرود میں، نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں سلامت رکھ سکتا ہے، وہ ہاجرہ و اسماعیل کی بھی حفاظت فرما سکتا ہے۔ اب تسلی ہوئی، چہرے پر مسکراہٹ آئی، فی امان اللہ۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب آگے بڑھے نا تو پہاڑ آ گیا اوٹ میں، اب ہاجرہ و اسماعیل نظر نہیں آئے۔ اگر یہ کہنا آسان ہے لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اکلوتا بیٹا ہو، ایک ہی بیٹا ہو، اللہ اکبر۔ اور جب پہاڑ آیا تو آنسو بہنا شروع ہوئے، اور وہ دعا جو ہے وہ لفظ بتاتی ہے قرآن کے لفظ ہیں۔ کیا فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب، خلیل دعا کر رہا ہے تیرے گھر کے پاس، انی اسکنت، میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچے کو، ہاجرہ کو، اسماعیل کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بسا کے جا رہا ہوں۔ اب یہ لفظ کہے کہ مولا میں بسا کر جا رہا ہوں، یہ لفظ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اتنے پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اب ذرا لفظوں پہ غور کیجئے، جب خلیل آگ میں جا رہے تھے تب تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی کہ مولا اس آگ سے بچا، توجہ ہے آپ کی؟ وہاں جبریل، میکائیل، اسرافیل، بارش کا فرشتہ سارے آئے تھے، مگر انہوں نے کہا حضرت ابراہیم آپ حکم فرمائیں، ہم بارش برسا کے آگ بجھا دیتے ہیں، مگر آپ نے فرمایا نہیں، جانتا ہے میرا وہ رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ توجہ ہے آپ کی؟ خلیل جب آگ میں جا رہے تھے دعا نہیں کی، مگر جب بیٹے کو چھوڑا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور وہ لفظ دعا کے بتا رہے ہیں کہ اتنی دردناک آواز کے ساتھ کہا مولا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع عند بیتک المحرم، میں جہاں کوئی کھیتی نہیں، غیر زرع ہے، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، بے آب و گیا علاقہ ہے، ریگستان ہے، دور دور تک کوئی آبادی کے نشان بھی نہیں ہے۔ اور پھر لفظ جو قرآن کے کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کے پابند بن جائیں، اور پھر میری دعا ہے کہ فاجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے، پوری کائنات کے لوگوں کو ادھر پھیر دے، اور پھیر کر اگلی یہ ہے کہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ ساری زندگی تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ بھئی یہ لفظ کہنے تھے، یہ لفظ کہنے تھے، اور وہاں سے جدا ہوئے، کیا عالم ہوگا حضرت صاحب۔ الغرض کتابوں میں حدیثوں میں آتا ہے وہ کھجوریں، پانی ختم ہو گیا، اور آج جہاں صفا مروہ، بار بار آپ سن چکے ہیں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ کو نقطہ، میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے، وہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی، اللہ والوں کی اضطراری کیفیات، وہ جو پریشانی آتی ہے نا، امتحان آتے ہیں، اس میں راز ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ ہمیں بعض اوقات ان شرائع صدر نصیب نہیں ہوتا، ہم صبر کا پیمانہ ہمارا لبریز ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیوی بچوں کو چھوڑنا،
یہاں پر اب ہندوؤں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، باقی مذہب کی، وہ کہتے ہیں اسلام بڑا نعوذ باللہ من ذالک، ابراہیم علیہ السلام بڑے ظالم تھے، الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کا نبی کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، اور تقابل ادیان کو سامنے رکھ کر بتانا چاہتا ہوں۔ باقی مذہب والے، ہندو خاص طور پر، وہ کہتے ہیں جی اتنا بڑا ظلم کہ بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا، بیابان علاقے میں چھوڑ دیا، کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ سنیے میری بات، میں اور آپ، کوئی پیر مولوی آج اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑے، وہ ظالم کہلائے گا، لیکن ابراہیم اللہ کے حکم سے ہاجرہ و اسماعیل کو چھوڑے تو عین عدل کہلائے گا، عین عدل کہلائے گا۔ حکمت یہ ہے، حکمت یہ ہے، فرمایا محبوب اے خلیل، جب تک تو ہاجرہ و اسماعیل کو نہیں چھوڑے گا اور اسماعیل ایڑیا نہیں رگڑے گا، پانی کا چشمہ جاری نہیں ہوئے گا۔ پانی کا چشمہ جاری نہیں ہوگا تو قبیلہ بنو جرم نہیں آئے گا، قبیلہ بنو جرم نہیں آئے گا تو خانہ کعبہ آباد نہیں ہوگا۔ کی نے کیتا یار نے ایک یار دی خاطر، فرمایا سونیا سارا کچھ تیرے میلاد کی خاطر سجا رہے ہیں، تیرے میلاد کی خاطر سب کچھ سجا رہے ہیں۔ اور راز یہ ہے کہ تیرا دادا اسماعیل ایڑیا رگڑے گا، پانی کا چشمہ پھوٹے گا، پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اور پھر مائی ہاجرہ یہاں دوڑے گی۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ صرف نبیوں کی ادا، صرف پیغمبروں کی ادا شریعت محمدی میں عبادت نہیں ہے، شریعت محمدی میں نبیوں کی ادا تو عبادت ہے ہی، مگر غیر نبی کی ادا بھی کبھی عبادت بن جاتی ہے۔ میری بات سنیے، مسجد میں دوڑنا کیا عبادت ہے؟ کہیں دوڑ کر جانا بھی عبادت ہے؟ بھئی خانہ کعبہ ہو، اللہ کا گھر ہو، اور وہاں پر ریس لگ رہی ہو، دوڑ لگ رہی ہو، اور حاجی صاحبان بیٹھے، ان سے پوچھئے میری بات، حاجی صاحبان جو عمرہ کر کے حج کر کے ہاتھ کھڑا کرے سارے، ماشاءاللہ سارے حاجی صاحبان بیٹھے، ان سے پوچھے حاجی صاحبان آپ میری مدد کریں۔ آج بھی دیکھیں صفا مروہ پر، اب صفا سے مروہ جائے وہاں پر ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، ٹیوبز لگی ہوئی ہیں، وہاں پر نشاندہی ہے۔ حاجی صاحبان سے پوچھے، حکم ہوتا ہے جہاں صفا ٹیوب جل رہی ہو وہاں تیز دوڑو۔ میں نے کہا کیوں تیز دوڑے؟ کہا اس لیے تیز دوڑو کہ یہاں سنت ہاجرہ ہے۔ جب نچلی جگہ آئی، اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے، مائی ہاجرہ نے دوڑ لگا دی۔ قیامت تک کے لیے کوئی شیخ الحدیث ہو، پیر ہو، غوث ہو، کوئی بھی آئے گا، حکم ہے صفا سے مروہ تک 7 چکر لگا، جب تک دوڑے گا نہیں میں حج عمرہ قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے اپنی بندی کی ادا پسند آ گئی ہے۔ اور حج ہے کیا لوگوں؟ حج ہے کیا؟ حج ہے اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام، اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام، سارے بولو، اداؤں کا نام حج ہے۔ حج کیا؟ میری بات سنیں بھی، آپ پینٹ کوٹ ٹائی پہ جائیں، پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنی ہوئی ہے، اب جو ہی مقام پر جائیں گے آپ کو اب پینٹ کوٹ ٹائی اتارنی پڑے گی، بالکل آپ کا شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، حکم ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہو اپنا لباس اتارو۔ فرمایا 2 چادریں لو، ایک باندھ لو، ایک اوپر لے لو، احرام لے لو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ احرام کیا ہے؟ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ بنا رہے تھے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اب جس لباس میں خلیل اور اسماعیل تھے، رب کو وہ لباس پسند آ گیا۔ اب جتنا بھی میری بات نے پڑھا لکھا ہو نا، اب دھوتی بندی ہوئی نا، چادر بنی ہوئی ہے، وہ کہنا ہے نا پینڈو ہے، اینوں کو پتہ ہی کو نہیں ہے، سینس ہی کو نہیں ہے۔ میری بات سننا، ایسے لفظ نہ کہنا۔ اللہ فرماتا ہے تو جتنا بھی پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، سائنسدان ہے، ڈاکٹر ہے، پائلٹ ہے، خبردار، آج اگر تو رب کے گھر میں عمرہ حج کرنا چاہتا ہے تو تینوں پینڈو بننا پڑے گا۔ اتار لباس، پینڈو بن، اب دھوتی بن، پھر عمرہ ہوگا، اس لیے کہ مجھے یار کا لباس پسند آ گیا ہے، وہی لباس آیا۔ اور یہ جو پکار ہے نا، میری بات سنیں، لبیک اللہم لبیک، پتہ ہے یہ ادا کیا ہے؟ جب اللہ نے اللہ کا گھر بنا دیا نا خلیل اللہ علیہ السلام نے، تو جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے، اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے خلیل یہ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کر، آؤ حج کی طرف۔
اب خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی مولا میری آواز کہاں میل 2 میل کہاں تک پہنچے گی، کہاں کہاں تیری مخلوق ہے؟ فرمایا خلیل بولنا تیرا کام ہے تے آواز پہنچانا ساڈا کام ہے۔ میرے بندے کوئی ایمان دادا ہوگا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام نے جب نے ابو قبیس پر کہا آؤ حج کے لیے، خدا کی قسم صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، صحیح مسلم اٹھا کر دیکھو، میری بات سنو، کتاب الحج پڑھو، ابراہیم ساری تفسیر اٹھا کر دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آؤ حج کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے کوئی روئے زمین پر تھا، عالم ارواح میں تھا، کوئی ماں کے پیٹوں میں تھا، کوئی باپ کی پشتوں میں تھا، کوئی کہیں بھی تھا عالم ارواح میں، جس نے جہاں ابراہیم کی آواز پر کہا لبیک، رب نے کہا فرشتوں نوٹ کر لو، جتنی دفعہ کہے گا حاجی بنا دوں گا۔ آپ بھی کہہ دیں لبیک اللہم لبیک، جن کی روحوں سے زبان سے ادا ہوا نا لبیک، انہوں نے حج ادا کرنا ہے۔ یہ جو تلبیہ ہے، تلبیہ یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر آیا، وہ تلبیہ ہی حاجی کا نغمہ بن گیا۔ ہر حاجی کی زبان پر وہی نغمہ جاری ہے، ہر حاجی کی زبان پر وہی نغمہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری۔ میری بات سنو، اب چونکہ اگلا جمعہ وہ تو آئے گا، پاکستان میں 9 ذو الحجہ ہوگی اور سعودی عرب میں 10 ذو الحجہ ہوگی جمعے کو، ٹھیک ہے جی۔ اب سعودی عرب میں چونکہ پہلے 9 ذو الحجہ ہوگی، جمعرات کو ہوگی اور جمعرات کو حج ہوگا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں 9 ذو الحجہ یہ ذہن میں بٹھا لیں، 1 ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک جو حدیث میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا جس نے قربانی دینی ہے وہ خط نہ بنوائے، ناخن نہ کاٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حاجی ہوتا ہے نا، حاجی جتنا میلا کچیلا ہوتا ہے، حاجی کو حکم ہوتا ہے کنگھی نہیں کرنی، خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں نوچنا، سمجھ آئیے میری بات نا۔ حاجی یعنی جتنا میلا کچیلا ہوتا ہے نا، مٹی ہوتی ہے، گرد پڑی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، اور صرف ایک اوپر ایک چادر ہوتی ہے، نیچے احرام ہوتا ہے، فرمایا اور حکم ہوتا ہے اب چارپائی بیڈ فوم سب کو چھوڑ، اے سی چھوڑ، اب ریت کے ٹپوں پہ بسیرا کر۔ حاجی جتنا میلا کچیلا ہوتا ہے رب کو پسند ہوتا ہے، اور 1 سے لے کر 10 ذو الحجہ تک تم بھی ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، کچھ حاجی سے مشابہت ہو جائے گی، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ 9 ذو الحجہ کو اتنا اہم دل ہے، اتنا اہم دل ہے۔ میری بات سنیں، حج کے سارے ارکان حاجی ادا کر لے، سارے ارکان پورے کر لے، لیکن 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں نہ جائے حج نہیں ہوتا۔ لیکن 9 ذو الحجہ کو عرب و عجم کے علماء کا فتویٰ ہے، کتابیں بھری پڑی ہے کہ 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں اگر حاجی بیمار بھی ہو گیا ہے، اسے ویل چیئر پر لے کر چلے جائیں، اور وہ کوئی ذکر نہ کر رہا ہو، ذکر بھی زبان سے نہ کر رہا ہو، کچھ بھی نہ کر رہا ہو، نہ تلاوت نہ دعا، کچھ بھی نہ کر رہا ہو، اور حاجی بیمار ہو گیا، ویل چیئر پر لے کر چلے جائے 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں، اللہ حج کا اجر عطا فرما دے گا۔ تو 9 ذو الحجہ جمعرات کو پاکستان میں، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، یاد رکھ لیجئے۔ اور وہ دن بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ وہ دن ایسا ہے جہاں رب عرش معلیٰ پر فخر فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو، تم تو کہتے تھے فسادی ہو گئے، فرمایا دیکھو بیوی بچے سب کو چھوڑ کر بال بکھرے ہوئے ہیں، اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، میرے لیے کر رہے ہیں نا۔ میرے بل دیکھیں اللہ فخر فرما رہا ہے، اور پھر رب فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں 9 ذو الحجہ کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔